پاکستان کے اندر قبضہ کرنے کے پیچھے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے کہ بنیادی طور پر صحافی جو ہے یہ تو اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی. واہ، تو پھر تو دفن کر دو ظفر علی خان کو، اس نے پاکستان موومنٹ کے ساتھ لگایا. پھر تو دفن کر دو محمد علی جوہر کو. میں جب سول سروس سے ریٹائر ہوا تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، گاڑی لے سکوں. میرے پاس نہ گاڑی تھی، لیکن میڈیا کے پیسوں سے میں نے گھر بھی بنا لیا، میں نے گاڑی بھی لی. اس کا کوئی پنجاب گروپ آف کالجز نہیں تھا، اس کی کوئی گھی مل نہیں تھی. کیا طاقت ہوتی ہے ایک سیاستدان کی، کیا طاقت ہوتی ہے کسی ایک ایجنسی کی، ایک تھانے سے بھی کم نفری ہوتی ہے ان کی. کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اصل بدماش یہ ہیں کہ جن کو قانون سامنے، کہاں گئے انصار صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر. 2365 کیا کہتا ہے جناب؟ کڈنیپنگ کی کیا سزا ہے سرکار؟ کڈنیپنگ کی سزا یہ ہے لائف امپریزنمنٹ. کس کے ایس ایچ او مقدمہ درج کرتے ہیں کڈنیپنگ کا؟ کس کی ذمہ داری ہے ایک شخص اغوا ہو جائے تو اس کو برآمد کرنا؟ عثمان کی ذمہ داری ہے جو اس وقت آئی جی ہے، یہ اس کی ذمہ داری جو آئی جی نہیں ہوتا. تو پاکستان کی بیوروکریسی اور دوسری پاکستان کی جوڈیشری، یہ دو پلرز اگر مضبوط ہو جائیں میں ایک بات بتاؤں، 32 سال میں نے سول سروس کی نوکری کی ہے. 32 سال کی نوکری میں ایک بات یاد رکھیے، میں نے کوئی شیر کا بچہ سیاستدان نہیں دیکھا کہ ایک بیوروکریٹ اس کے اوپر لکھ دے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر سکے. شہباز شریف صاحب کو یہ الاٹ کرنا چاہتے تھے فاطمہ جناح پارک کے ساتھ بلڈنگ، مجید نظامی صاحب کو، ہمارے صحافی بھائی ہیں، بزرگ تھے. میں نے فائل لکھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پہلی الاٹمنٹ بھی غلط ہے. آپ سوچیں، بڑے شہسوار ہے نا. اس کے بعد مجھے او ایس ڈی کر دیا گیا، میں خوارزار ہوتا رہا. اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ گزرے ہیں تو وہ فائل اپنے دراز سے نکال کے کہا میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، اس کو واپس لے جاؤ. جی مجھے اگر میں مائنڈ اپ کر لیتا ہوں جلدی. اچھا ٹھیک ہے. میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس میں مجھے کوئی بڑا چیلنج نظر نہیں آ رہا. سارے یہ شاید سما ٹی وی ہے، وہ بھی پتہ نہیں جرت کرے کہ نہ کرے. یہ کیوں، کیا کھو گیا ان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی صحافت محمد علی جوہر تھا، پاکستان کی صحافت ظفر علی خان تھا، پاکستان کی صحافت شورش کشمیری تھا. اس کا کوئی پنجاب گروپ آف کالجز نہیں تھا، اس کی کوئی گھی مل نہیں تھی، اس کی کوئی شوگر فیکٹری نہیں تھی کہ جس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. کارپوریٹ کلچر نے ایک اور بڑی کمال کی بات کرتے ہیں ہمارے، میرا دوست ہے ان کا بہت مشہور، اور بھی بہت سارے اس کے ساتھی ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر صحافی جو ہے یہ تو اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی. واہ، تو پھر تو دفن کر دو ظفر علی خان کو، اس نے پاکستان موومنٹ کے ساتھ لگایا. پھر تو دفن کر دو محمد علی جوہر کو، ابوالعلا مودودی کا ترجمان دفن کر دو. عجیب و غریب بات ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی. رائے کے بغیر کون ہے جو صحافت جس نے کی ہو؟ پوری دنیا اوپینینیٹڈ جرنلزم پہ چلتی ہے. نام چومسکی کون ہے؟ سیمر ہرش کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو لکھتے رہے؟ آکسفورڈ وارڈ کون تھا؟ ہر بندے کی رائے ہوتی ہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا مسئلہ پہلے 2 لوگوں کی ذمہ داری سے خراب ہوا تھا، اب تیسرا میڈیا اس میں شامل ہو گیا. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑی تعیش پسند کسی کا ہم نے فارم ہاؤس بن گیا ہے پیسوں سے. میں بتاتا ہوں، میں جب سول سروس سے ریٹائر ہوا تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، گاڑی لے سکوں. میرے پاس نہ گاڑی تھی، لیکن میڈیا کے پیسوں سے میں نے گھر بھی بنا لیا، میں نے گاڑی بھی لی. تو مجھے تو برا لگے گا نا یار، میرا گھر بنا ہے، میری گاڑی بنی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور میں میرا سے زیادہ پاپولر بھی ہوں دنیا میں، تو مجھے لوگ اچھا کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر دنیا بھر کے
کارپوریٹ کلچر نے اس کو یوں سکویز کر دیا، جب چاہو ان کو چھینک. یہی حال آپ نے باقی جگہوں پہ کیا. تمہاری پینشن روک لیں گے، تمہیں اسپتال میں علاج نہیں دیں گے، تمہارا پلاٹ کینسل ہو جائے گا، ختم. یہ ہے بنیادی مسئلہ. پاکستان کے اندر 3 آرگنائزیشنز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت قبضہ کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امریکہ سے آئے ہیں، پاکستان کے اندر قبضہ کرنے کے پیچھے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. پیپسی کولا والا جو ہے اس کو بولو کسی مرضی سے، اپنی مرضی سے کسی ٹی وی میں اشتہار دے، نہیں دے سکتا. وہ پیپسی انٹرنیشنل کو فنڈ جمع کراتا ہے، اور پیپسی انٹرنیشنل جو ہے وہاں سے اشتہار دیتی ہے کہ میں نے سما کو اشتہار دینا ہے، یا میں نے دنیا کو اشتہار دینا ہے، یا میں نے 92 کو اشتہار دینا ہے. ٹوٹل کنسالیڈیٹڈ رقم، ٹوٹل انٹرنیشنل جو اس کا ہے 1992 میں 112 آرگنائزیشن تھی جو میڈیا کنٹرول کرتی تھی. 112 کا کلب ٹوگیدر کرو. یہ کیا بدماشی ہے؟ خریدو سب کو. روپرٹ مرڈاک ادھر کو اٹھایا اس سے، وہاں سے نیوزی لینڈ سے اخبار بیچتا تھا، آ کے اس نے CNN خرید لیا، آ کے اس نے جناب ڈیلی ٹیلی گراف خرید لیا. 3 کمپنی میجرز رہ چکی ہیں جن کے پاس دنیا کا 97% میڈیا ہے. والٹ ڈزنی 38%، روپرٹ مرڈاک نیوز کارپوریشن 27%، اور اس کے بعد ٹرنرز اس کی، اور باقی 2 چھوٹی چھوٹی کمپنیز. یہ کون لوگ ہیں جو اٹھ کے الجزیرہ کو خرید لیتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے جیسا بندہ جس کو عام آدمی تھا، جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ چلتا تھا، اچانک وہ ٹی وی کے اینکر بنتا ہے، اس کو برانڈڈ قمیض شلوار پہننی ہے، برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے، وہ شاندار قسم کی بربری کی پرفیوم لگاتا ہے، پھر 2-3 اس کی گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کے بعد سمجھتا ہے کہ یار میں کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ آئیکن ہے. اور پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب سا صحافی کھڑے ہوتا ہے کہ جناب عوریہ مقبول جان اور عمران ریاض جو ہیں یہ ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں. لعنت ہے ان گفتگو کے اوپر. کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ریٹنگ کے لیے، سچ بولنے کو تم لوگ ریٹنگ کہتے ہو. تمہیں سچ بولنا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے 11 کے اندر تمہارا گھر بن چکا ہوا ہے، اور تمہارے اس کے ساتھ باقی جگہوں پہ تمہاری زندگی کی آسائشیں بن چکی ہوئی ہیں. تمہیں سچ کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. تمہیں سچ کا مزہ چکھا ہوتا تو آج تم بھی بین ہوتے. میڈیا، بیوروکریسی اور اس کے ساتھ جوڈیشری، یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں طاقت ہے. میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا. ایک سمگلنگ روٹ ہوتا تھا جس کے اوپر FCC کی پوسٹوں کے اوپر جسے کہتے ہیں چیک پوسٹ ہوتی تھی. اس میں ایک کپتان صاحب جو تھے وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے تو چیکنگ شروع کر دی. وہ کرتے یہ تھے کہ وہ 1 روپیہ ہوتا تھا، اس کو نیا نوٹ کاغذ کا، وہ ہر چیک پوسٹ پہ نوٹ دکھاتا تھا اور وہ چھوڑ جاتا تھا. وہ 1 روپیہ رکھا تھا جیب میں، وہ بیسیکلی راداری ہوتی تھی. آخر میں 25,000 روپے دے دیتا تھا جا کے، اب حساب کتاب کر لیں. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا، جا کے تو انہوں نے اس کو کہا دکھاؤ. وہ پیسے تو اوپر مل جاتے تھے، نیچے نہیں جاتے تھے. انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے وہاں پر اس کو گاڑی کے اوپر اس نے اس کو جب تلاشی لینے کی کوشش کی تو گاڑی اس نے بگائی تو وہ چین میں ٹوٹ کے انہوں نے پیچھے فائر کر دیا پیسنجر پر. اب بلوچستان میں بہت بڑے گھر ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ گاڑی اندر چلے گئی، اس نے چھپا لیا اس کو. مجھے صبح کرنل صاحب نے رپورٹ بھیجی کہ ہمارے 6-7 بندے جو ہیں ان کو اس طرح انہوں نے زخمی کر کے گئے ہیں، اور چین ٹوٹ گئی. میں وہاں گیا، وہاں 3 لوگوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، مطلب پیسنجرس کو. زخمی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو، بیچارہ غریب آدمی وہ علاج کا تھا، میں نے ان 6 لوگوں کے اوپر 307 کا پرچہ کاٹ دیا. کرنل صاحب نے یہ کیا، ہارپرنگ دی پیپل. انہوں نے ان کو لے کے ایک فلیگ پاس کیا پورے چاغی کے اندر کہ یہ میں 5-6 بندے جن پہ پرچہ کٹا ہے میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. میں نے کرنل صاحب پہ ہارپرنگ کرمنل کا پرچہ کاٹا. اختر مینگل صاحب بڑے کمال، آج کل تو بڑی اور چیزیں، اس وقت چیف منسٹر ہوتے تھے. ان کو بڑا لگا، انہوں نے کہا اگر آج میں نے اس DC کو چینج کیا تو میری تو ووٹ ختم ہو جائیں گے. They called Nawaz Sharif to send that to change me. اور کو کمانڈر صاحب وہاں گئے، انہوں نے چینج کیا. نہیں کر سکتے اگر آپ کھڑے ہو جائیں. پاکستان میں صرف 3 لوگ، اور 3 لوگوں کو سپورٹ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے.
بیوروکریسی کو آپ کہیں کہ بھائی تم غلط کرتے ہو. میں ایک بتاؤں, میں نے ایک بندہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ فلاں جو ہے تحصیلدار وہ مجھے نہیں دیتا, فرد نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا کتنے لوگ تھے وہاں؟ کہتا ہے 100 لوگ تھے. میں نے کہا جاؤ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے میں دیکھتا ہوں کیسے تمہیں فرد نہیں دیتا. اسے تھپڑ ماری, وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں تھپڑ کیوں پڑا ہے, میں تمہارا کیس درج نہیں کروں گا, جاؤ فرد دے کے آؤ. آپ تھپڑ ماریں گے رشوت دینے والے کو تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. آپ تھپڑ, آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ پورے پاکستان میں 4,22,000 پولیس ہے, جن میں سے ڈپلائبل صرف 1,12,000 ہے. آج پورے پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہو جائے, 10 یا 15 بندے نہیں آتے ایک شہر کے ان کے کھاتے میں. میری یہی باتیں تو ان کو عجیب لگتی ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں سے خوف اتارتا ہے. خوف بنیادی طور پر فیئر از دا کی, خوف ہے. ہم کہا کرتے تھے جس دن پولیس کا ڈنڈا ایک آدمی یوں پکڑ لیتا ہے اس دن ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات میں اتنا پر امید ہوں اس ملک کے مستقبل سے, آج سے 10 سال پہلے جو لوگ جلوس نکالتے تھے ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ان کے والدین سوچتے تھے کہ میرا بیٹا جو ریڑھی نہیں لگائے گا تو کیا, کہ وہ لوگ تھے بیچارے, غریب لوگ تھے. 77 میں غریب لوگ تھے, 74 میں غریب لوگ تھے, 83 میں غریب لوگ تھے. آج جو لوگ جیل میں ہیں ان کے والدین 20-20 سال تک انہیں افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی لمس کا پڑا ہوا ہے, کوئی LSE کا پڑا ہوا ہے, کوئی باقی چیزوں کا پڑا ہوا ہے. دیز آر دا ہوپ آف دس کنٹری, دیز آر دا ہوپ. مجھے کسی طرح پہ مایوسی نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.